الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم أحبة، آج کی نشست کو ہم اور موضوع کو ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی طرف لے جائیں گے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کس طرح ملک الموت یعنی موت کے فرشتے بننے کا سفر شروع ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے پوچھا اے رب کریم، تو ایسے انسان کو خلیفہ بنائے گا اتفسد فیہا ویسفک الدماء، جو وہاں جا کر فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. تو یہ چرچا اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان کچھ دیر ہوتا رہا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اے جبریل، تم زمین پر جاؤ اور زمین کی مٹی لے آؤ تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم کی تکمیل بجا لانے کے لیے زمین پر تشریف لاتے ہیں. تو جو ہی زمین سے مٹی لینا چاہتے ہیں تو زمین حضرت جبریل علیہ السلام کو روک دیتی ہے، اعوذ باللہ من ذالک کہتی ہے. جیسے ہی زمین سے اعوذ باللہ سنتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، یہ زمین کہتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام بغیر مٹی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کر سارا ماجرا بیان فرماتے ہیں کہ وہ تیری پناہ مانگ رہی ہے یا رب. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت میکائیل سے فرماتا ہے کہ اے میکائیل، تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے آؤ. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام مٹی کی خاطر زمین تک آتے ہیں تو وہ بھی زمین کا یہی جواب سن کر واپس لوٹ جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے عزرائیل، تم جاؤ اور مٹی لے آؤ. حضرت عزرائیل علیہ السلام جیسے ہی زمین پر آ کر مٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ان دو فرشتوں سے زمین پکار اٹھتی ہے، اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام سے بھی کہتی ہے اعوذ باللہ، میں تم سے پناہ مانگتی ہوں. جب حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی کی زمین کی یہ بات سنتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں مجھے تجھ سے زیادہ میرے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، تو میں یہ مٹی ضرور لے جاؤں گا. پھر وہ مٹی اپنی مٹھی بھر میں لے کر حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پرواز کرتے ہیں. جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں مٹی لے کر حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ عزرائیل، جس طرح یہ تیرے دو ساتھی حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام واپس آئے، تم کیوں واپس نہیں آئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، میں نے زمین سے کہا کہ مجھے تیرے سے زیادہ میرے رب کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اس لیے میں آج بغیر مٹی لیے نہیں جاؤں گا، تو میں یہ مٹی لے آیا ہوں. سبحان اللہ. جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بات سنتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے
اے اسرائیل، جس طرح تم نے آج زمین سے مٹی لے آئی ہے اور اس مٹی سے میں ایک انسان تیار کرنے جا رہا ہوں، خلیفہ تیار کرنے جا رہا ہوں، اور میں تجھے حکم یہی دوں گا کہ اس مٹی سے جو انسان بنیں گے ان تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے میں صرف تمہیں رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ سنتے ہیں کہ روح قبض کرنے کا جو تحفہ مجھے دیا جا رہا ہے، تو وہ ہیبت کھا جاتے ہیں، دہشت کھا جاتے ہیں، اور وہ رونے لگتے ہیں۔ فبکا عزرائیل علیہ السلام، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے عزرائیل، تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ کیا بات ہے کہ تم رو رہے ہو؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں الہ العالمین، جب میں کسی کی روح نکالوں گا، اس کے بدن سے اس کی روح جدا ہو جائے گی، تو اس کے گھر والے، اس کے چاہنے والے، اس کے عزیز و اقارب مجھے گالی دیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے کہ عزرائیل نے انہیں موت دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہاں کی سوچ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس بات کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میں کسی انسان کو موت دوں گا تو اس کے لیے کوئی وجوہات تیار کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب موت کے لیے کوئی وجہ تیار ہو جائے گی تو لوگ اس وجہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، نہ کہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، تب سے لے کر آپ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا تاکہ وہ لوگوں کی روح کو قبض کریں۔ تو روح قبض کرنے کے لیے چنے گئے وہ ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ یہ بہت ہی بڑی دلچسپ معلومات ہے، انہیں لوگ آگے تک پہنچانے کی کوشش کریں، جو سنیں دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایک موت کے لیے کچھ وجوہات رکھا، جیسے کوئی بندہ دل کے امراض سے وفات ہو چکتا ہے، کوئی بندہ حادثات سے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، کوئی بندہ پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے، تو سارے لوگ اس وقت ملک الموت نے ان کی روح قبض کی ایسا نہیں کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں بیماری کی وجہ سے وفات ہو گیا، فلاں کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہو گئی، فلاں کی موت ہارٹ اٹیک سے ہو گئی۔ اس طرح یعنی کوئی موت کے وقت ایک وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار فرما چکا ہوتا ہے۔ تو میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ معلومات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے اس SAS چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو سنتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلامی معلومات سے لطف اندوز ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔